معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا بیان گناہوں کے تعلق سے ہوگا کہ گناہ کے کتنے قسم ہیں، کون سے گناہ صغیرہ ہے اور کون سے گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور ایک گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ نیکی اور عبادتوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی سچی توبہ کر کے اہل حقوق سے ان کے حقوق کو معاف نہ کرا لے، تب تک جو ہے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ اب گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں؟ تو گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند قدوس نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ اور رسول نے لعنت فرمائی ہے یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ آپ سن لیے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہم نے بیان کر دی۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے گناہ ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے ہم یہاں کچھ ہی کو بیان کریں گے جو مشہور ہیں۔ نمبر ایک، شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام جو شرک ہے۔ نمبر دو، جادو کرنا۔ نمبر تین، ناحق خون بہانا۔ نمبر چار، سود کھانا۔ نمبر پانچ، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر چھ، جہاد کفار سے بھاگ جانا۔ نمبر سات، پاک دامن مومن عورتوں مردوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نمبر آٹھ، زنا کرنا۔ نمبر نو، اغلام بازی کرنا۔ نمبر دس، چوری کرنا۔ نمبر گیارہ، شراب پینا۔ نمبر بارہ، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر تیرہ، ظلم کرنا۔ نمبر چودہ، ڈاکہ ڈالنا۔ نمبر 15، ماں باپ کو تکلیف دینا۔ ماں باپ کو تکلیف دینا بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 16، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا۔ نمبر 17، جوا کھیلنا۔ نمبر 18، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ نمبر 19، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ نمبر 20، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا۔ نمبر 21، ناچ دیکھنا۔ ناچ دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 22، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا۔ نمبر 23، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 24، چغلی کھانا۔
نمبر 25 غیبت کرنا، نمبر 26 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، نمبر 27 امانت میں خیانت کرنا، نمبر 28 کسی کا مال یا زمین یا سامان وغیرہ غصب کر لینا، نمبر 29 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض کو چھوڑ دینا، نمبر 30 مسلمانوں کو گالی دینا اور ان سے ناحق طور پہ مار پیٹ کرنا، یہ سب کے سب جو ہے گناہ کبیرہ ہے، جن سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسرے کو بھی ان گناہوں سے روکنا لازم و ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھے تو اس شخص پر لازم ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو گناہ کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ شخص تو زبان سے اسے منع کر دے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ہم نے سن لیا کہ گناہ کبیرہ کون کون ہے، اور کوئی شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے والے کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس گناہ کو برا سمجھے اور اس شخص سے بیزاری ظاہر کرے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ گناہ سے دنیاوی نقصانات ہیں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ کیا سنے؟ گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا، اس کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھو کہ گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1 روزی کم ہو جانا، نمبر 2 بلاؤں کا ہجوم ہونا، نمبر 3 عمر گھٹ جانا، نمبر 4 دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، نمبر 5 عبادتوں سے محروم ہو جانا، نمبر 6 عقل میں فتور پیدا ہو جانا، نمبر 7 لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، نمبر 8 کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نمبر 9 نعمتوں کا چھن جانا، نمبر 10 ہر وقت دل کا پریشان رہنا، نمبر 11 اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، نمبر 13 اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، نمبر 13 چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، نمبر 14
शर्म व गैरत का जाता रहना। नंबर 15, हर तरफ से जिल्लतों, रुसवाइयों और नाकामियों का हुजूम हो जाना। नंबर 16, मरते वक्त मुंह से कलमा न निकलना वगैरह वगैरह गुनाहों की नहुसत से बड़े बड़े दुनियावी नुकसान हुआ करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम गुनाह से बचें। अब हम ये बताएंगे कि तो जो शख्स गुनाहों से बचकर इबादत करता है तो इबादत की बरकत से उसे दुनियावी फवाइद पहुंचते हैं। इबादतों की बरकत से दुनियावी फवाइद क्या है? इबादतों से आखिरत के फवाइद तो हर शख्स को मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इबादत गुजार बंदों को आखिरत में जन्नत की बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। लेकिन इससे गाफिल न रहो कि इबादत से आखिरत के फायदों के अलावा इबादत की बरकत से बहुत से दुनियावी फवाइद भी हासिल होते हैं। वो क्या है? सुने। नंबर 1, रोजी बढ़ना। नंबर 2, माल सामान औलाद हर चीज में बरकत होना। नंबर 3, बहुत सी दुनियावी तकलीफों और परेशानियों का दफा हो जाना। नंबर 4, बहुत सी बलाओं का टल जाना। नंबर 5, सबके दिलों में उसकी मोहब्बत का पैदा हो जाना। नंबर 6, नूरे ईमान की वजह से चेहरे का बारौनक हो जाना। नंबर 7, उम्र का बढ़ जाना। नंबर 8, पैदावार में खैरो बरकत हो जाना। नंबर 9, बारिश होना। नंबर 10, हर जगह इज्जत व आबरू मिलना। नंबर 11, फाका से बचे रहना। नंबर 12, दिन ब दिन नेमतों में तरक्की होना। नंबर 13, बहुत सी बीमारियों से शिफा याब हो जाना। नंबर 14, आइंदा आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचना। नंबर 15, शादमानी और मुसर्रत और इत्मीनाने कल्ब की जिंदगी नसीब होना। इनके अलावा और भी बहुत से दुनियावी फायदे हैं जो इबादत की बरकत से हासिल होते हैं। सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि ये तमाम फायदे हमें मिले, ताकि हमें ये तमाम नेमतें मिले। शायर कहता है, रहमते किबरिया इबादत है, रहमते किबरिया इबादत है, राहते मुस्तफा इबादत है, और हुस्ने नूरे खुदा इबादत है, तलअते जाने फिजा इबादत है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।